السلام علیکم۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر نائب صدر شاہد خاقان عباسی صاحب نے بالآخر جو ان کے پاس پارٹی عہدہ تھا نائب صدر کا، سینئر نائب صدر کا، اسے انہوں نے خیر بات کہہ دیا ہے، اور یہ ری امیجنڈ، ری اسٹرکچرڈ اور ری کنڈیشنڈ پاکستان مسلم لیگ نون کا پہلا سرپرائز ہے۔ آپ کو پتہ نہیں یاد ہے یا نہیں، لیکن میں آپ کو یاد ضرور دلاؤں گا کہ میں اپنی گزشتہ کچھ ویڈیوز میں بار بار عباسی صاحب کا ذکر کرتا آ رہا ہوں، اور جو ری امیجن پاکستان کا پروجیکٹ ہے اس پر میں نے بڑا زور دیا ہے کہ یہ اچھا خاصا ڈیمیج دے گا، یہ ری امیجننگ کا جو کانسیپٹ ہے۔ دوسری چیز جناب والا یہ کہ خاقان عباسی صاحب اکیلے نہیں ہیں جنہیں اس ساری صورتحال پر اختلاف ہے یا جنہیں اس ساری صورتحال پر تحفظات ہیں۔ تو آپ یاد رکھیں کہ جناب خواجہ سعد رفیق جیسے لوگ، یا پھر اس کے علاوہ آئندہ آنے والے دنوں میں اور دیگر کچھ سینئر زیرک لوگ جن کی بڑی اسٹرگل ہے، جنہوں نے جیلیں کاٹی ہوئی ہیں، وہ بھی آپ کو ادھر ادھر جاتے ہوئے یا کچھ نہیں تنہائی میں جاتے ہوئے ضرور نظر آئیں گے۔ تو یہ سارا کچھ ہو کیوں رہا ہے، اس کا روٹ کاز کیا ہے، اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ ہمارے ہاں جو سیاست ہے وہ شخصیت پرستی کے اس عروج پر ہے کہ جہاں ہمیں کوئی دوسرا تیسرا شخص، یا جہاں آپ یوں کہہ لیجئے سادہ الفاظ میں کہ ہمیں میرٹ نظر ہی نہیں آتا۔ یعنی پاکستان مسلم لیگ نون کیا ہے؟ شریف خاندان۔ پاکستان پیپلز پارٹی کیا ہے؟ بھٹو اور بعد میں زرداری۔ پاکستان تحریک انصاف کیا ہے؟ جناب عمران خان صاحب۔ اور اس کے علاوہ یو نیم اٹ، آپ ANP میں چلے جائیے تو وہاں کیا ہے جی؟ ولی خاندان ہے۔ اس کے علاوہ آپ جہاں مینگلز، بگٹیز اینڈ واٹس ایور، آپ کو یہ جو اجارہ داری ہے، یہ جو خاندانی نظام ہے، یہ جو موروثیت ہے، یہ آپ کو پاکستان کی سیاست میں رچی بسی ہوئی نظر آئے گی۔ اور اسی کی وجہ سے جو ایک عام کارکن ہے، عام جو ایک کہتے ہیں نا جسے جو لے مین ہے، جو پارٹی کے لیے تک و دو کرتا ہے، بالکل تنظیمی سطح پر جو متحرک ہوتا ہے، جلسے جلوسوں کو کامیاب کرتا ہے وغیرہ وغیرہ، اس بیچارے کو یہ سیاسی جماعتیں پے بیک نہیں کرتی، اس کے حصے میں کچھ بھی نہیں آتا۔ اس کے حصے میں جو صوبائی اسمبلی ہے، صوبائی اسمبلی تو خیر بہت بڑی بات ہے، اکثر کو تو بلدیات کا ٹکٹ بھی نہیں ملتا۔ یہ اس حد تک معاملات جو ہیں وہ خراب ہیں۔ تو ان سیاسی جماعتوں میں جب جمہوریت نہیں ہے اور یہ سارے مل کے جو ہے وہ جمہوریت کا ہمیں بھاشن دیتے ہیں، پاٹ پڑھاتے ہیں، تو پھر ان کے اپنے گھر کو جب آگ لگتی ہے اور پھر پتے ادھر ادھر ہوتے ہیں اور یہ پتے ہوا دینا شروع کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ یہ اس پہ آپ کو بات کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، یہ چیخیں مارتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، کیونکہ پھر اگر یہ اس بنیاد پہ بات کرنا شروع کر دیں گے کہ بھائی لوگ ہمارے ناراض ہو رہے ہیں یا لوگ ہمارے جا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو پھر انہیں اس کی توجیہ بھی پیش کرنی پڑے گی، بتانا پڑے گا کہ وہ جا کیوں رہے ہیں۔ اور یہ بتانا کہ وہ جا کیوں رہے ہیں، اس میں ان کی جو اصل ذلت ہے، جو ان کی اصل جو مشکل ہے، وہ اس میں چھپی ہوئی ہے۔ تو یہ اس پہ کبھی آپ کو بات کرتے ہوئے نظر بھی نہیں آئیں گے۔ البتہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو خاندانی نظام ہے یا جو یہ شخصیت پرستی، اچھا مسئلہ صرف ان خاندانی لوگوں کا نہیں ہے، خاندانی لوگوں کا نہیں ہے، میں اس کانٹیکسٹ میں خاندانی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو قبضہ ہے خاندانوں کا، یہ تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ جو افسوسناک مرحلہ ہے یا صورتحال ہے وہ جناب والا یہ ہے کہ قوم کو بھی عادی بنا دیا گیا ہے۔ یعنی بڑے فخر سے کہا جاتا ہے کہ پہلے زمانے میں کہا جاتا تھا ایک ٹائم پہ کہ جناب بھائی جس کو بھی، کھمبے کو بھی دیں گے نا ٹکٹ، بھائی جیتیں گے، کھمبا بھی جیت جائے گا۔ اب کہا جاتا ہے جی عمران خان صاحب گدھے کو بھی ٹکٹ دیں گے، گدھا جیت جائے گا۔ تو یہ ہماری جو قوم ہے، یہ جو لوگ ہیں، یہ جو آپ کو جلسوں جلوسوں میں نظر آتے ہیں، ان کا بھی بڑا مسئلہ ہے، ان کا بھی دماغ خراب ہو گیا ہے۔ وہ دماغ اس لیے خراب ہوا ہے کہ انہیں عمران خان کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا، انہیں میاں محمد نواز شریف کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا،
انہیں مریم بی بی کے علاوہ نظر نہیں آتا. بھلے اب حمزہ نظر نہیں آتے, چلیں بھائی چھوڑیں, آپ 627 دن اس بندے نے جیل کاٹی ہے سب سے زیادہ, ٹھیک ہے, وہ نظر نہیں آتے, حمزہ بھی نظر آنے ویسے نہیں چاہیے, لیکن بہرحال چلیں. آپ یہ دیکھیں کہ خاندانوں میں بھی پھر انتہائی ایلیٹ اور پھر جو ہے نا وہ دلت, وہ بھی مسائل ہیں. خیر, سلسلہ یہ ہو گیا کہ آپ کو بلاول نظر آتے ہیں لیکن آپ کو کوئی اور نظر نہیں آتا, آپ کو قمر زمان کائرہ نظر نہیں آتا, آپ کو جناب رضا ربانی نظر نہیں آتا, آپ کو مصطفیٰ نواز کھوکھر نظر نہیں آتا. یہ سیاسی ورکر ہیں, ٹھیک ہے, ان کے بھی خاندان رہے, لیکن یہ اس طرح بھٹو خاندان کی طرح تو نہیں ہے, یا شریف خاندان کی طرح تو نہیں ہے, یا یہ خان صاحب کی طرح تو نہیں ہے. یہ اپنی محنت سے انہوں نے اپنی جگہ بنائی, اور اس کے علاوہ کئی لوگ ہیں جو شاید میرے بھی ذہن میں نہ آ رہے ہوں, اس لیے کیونکہ وہ لائم لائٹ میں آتے نہیں ہیں, ان کو لائم لائٹ میں آنے نہیں دیا جاتا. تو ہماری قوم نے بھی دماغ خراب کیا ہوا ہے ہمارے حکمرانوں کا, کہ ہمیں صرف عمران خان نظر آتا ہے, ہمیں صرف اور صرف بھٹو نظر آتا ہے, ہمیں صرف اور صرف جو ہے وہ شریف نظر آتے ہیں, ہمیں کوئی دوسری تیسری فورس نظر ہی نہیں آتی, دوسرا تیسرا چہرہ نظر ہی نہیں آتا. اب اس ساری صورتحال میں ہوتا کیا ہے کہ آپ ان بتوں کی پوجا کرتے کرتے ان بتوں کو اپنے اوپر مسلط کر لیتے ہیں. یہ سارے ہی بت ہیں, یہ 2008 سے 13 تک رہنے والے بھی بت تھے. وہ بی بی کی شہادت پہ آپ نے ووٹ دے دیے محبت میں ہماری جذباتی قوم نے. بہرحال جی وہ سلسلہ چل نکلا. پھر ایک اور جو ہے وہ خدا کو ہم پہ لا کر بٹھایا گیا, تو وہ صاحب بھی چلا چلی کا میلہ تھا, ان کے ساتھ بھی کیا ہوا, ادھر قوم جو ہے وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگی رہی, شخصیت پسندی کے پیچھے لگی رہی, شخصیت پرستی کے پیچھے لگی رہی. پھر جناب اس کے بعد تو انتہائی ہو گئی, 2018 میں جو ہم پہ مسلط ہوئی ہے اس سے تو ہم آج تک جان نہیں چھڑا پا رہے. وہ ایک ناسور جو ہے نظریہ ضرورت کے تحت جو ہم پر نافذ کیا گیا وہ جناب موجود ہے, اور ہم سوچ رہے ہیں کہ کیا یہ ہوا کیا ہمارے ساتھ, ہمارے کون سے گناہ کی سزا ہے. لیکن بہرحال یہ شاید وہ گناہ ہے جو ہم نے نہیں کیے, لیکن ہمیں اس کی سزا ضرور مل رہی ہے, اور ہم کاٹیں گے. کیا کریں, جب فیصلے لیے گئے تو اس وقت میرے خیال میں لانچنگ پلان تو بنایا گیا, ٹرمینیشن پلان کچھ نہیں سوچا. اور دوسرا, اس شخص کے پاس تو نتھنگ ٹو لوز ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. آپ اس کو بلیک میل کیا کریں گے کہ بھائی تیری فیکٹریاں بند کر دیں گے, اس کی فیکٹریاں ہی نہیں ہیں. آپ اسے بولیں گے بھائی ہم تیرے بچوں کے لیے جینا مشکل کر دیں گے, وہ کہتا ہے بچوں کی ایسی کی تیسی, بچے کون ہوتے ہیں, میں ہی ہوں, میں. آپ دیکھیں کہ وہ جمائمہ بیچاری اس شخص کے لیے ٹویٹس کرتی رہتی ہے, اس پہ حملہ ہو جائے, کچھ ہو جائے, یہ بندہ اس کا نام نہیں لیتا, کبھی بھی نہیں لیا. اس کے بچوں کی ماں ہے, اس حیثیت میں نام لے سکتا ہے, نہیں لیا. اس کے علاوہ جناب آپ ریحام کو دیکھ لیں, آپ بشرا بی بی کو دیکھ لیں, یہ بندہ صرف میں ہے, تو اس میں کو آپ بلیک میل بھی نہیں کر سکتے, اس میں کو آپ کوئی تڑی بھی نہیں لگا سکتے. ظاہر ہے تو یہ ایک بے نتھا بیل ہے جو ہر جگہ جا کے وج رہا ہے, اور آخر میں اس نے اپنے آپ کو کاٹ کے مر جانا ہے. تو خیر, یہ تو اللہ کرے کہ ایسے اس سے پہلے ان کو عقل آ جائے, لیکن مجھے بظاہر ان کا انجام یہی لگ رہا ہے. تو صورتحال کچھ عجیب سی ہی ہے, اور اس میں مجھے ذاتی طور پر جو دکھ ہوتا ہے نا, آپ کو پتہ ہے میں خود بھی کسی زمانے میں چاہتا تھا کہ میں سیاست میں آؤں اور سیاست میں آ کر عوام کی خدمت کروں وغیرہ وغیرہ, جو یونیورسٹی کالج ٹائم پہ آپ کے موٹیوز ہوتے ہیں. تو ہم نے سوچا کہ جی سیاست میں آئیں گے, لوگوں کی خدمت کریں گے, اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا. پھر میں سوچ ہی رہا تھا کہ میں پیچھے ہٹ گیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ بھائی ادھر تو خاندانی نظام ہے, کسی نے ہمیں چلنے دینا نہیں ہے, ہم نے ایویں اپنی جوتیاں رگڑنی ہیں, فائدہ کچھ ہے نہیں, تو لعنت بھیجو, کوئی اور کام کرتے ہیں. تو پھر ہم نے خدمت خلق کے لیے صحافت کا شعبہ اپنایا. خیر, صحافت کی کہانی بھی میں آپ کو کسی دن سناؤں گا کہ یہ صحافت بھی کیا ہے ہمارے ملک میں, اور صحافت کے نام پہ کیا کیا کچھ ہو رہا ہے. تو اس پہ بھی انشاءاللہ کسی دن بات کریں گے. اگر میں بھول جاؤں, آپ لوگوں نے مجھے یاد ضرور دلانا ہے. آپ میرا فیس بک اور یوٹیوب دیکھ رہے ہوتے ہیں, فیس بک پہ فالو کیا کیجیے, اور یوٹیوب پہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں. اگر آپ کو میری یہ جلی کٹی باتیں سننے کا شوق ہے تو آپ, تاکہ اگلی بار بغیر ڈھونڈے آپ مجھ تک پہنچ سکیں. بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہوتا, وہ بھی اگر سبسکرائب کریں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ میرے پاس مجھے نمبرز دیکھ کر حوصلہ افزائی ہوگی کہ اچھا اتنے سارے لوگ جو ہیں وہ میری جلی کٹی باتیں سننے کے لیے تیار ہیں. اور دوسرا یہ کہ آپ کو بغیر ڈھونڈے میں مل جاؤں گا, اور جو شے بغیر ڈھونڈے مل جائے وہ زیادہ اچھی ہوتی ہے. تو بہرحال آپ لوگ اگر اس ملک میں نظام کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ ان خاندانوں کی ایسی تیسی پھیر دیں, ان خاندانوں سے جان چھڑائیں, ان خاندانوں کو مجبور کریں کہ اپنی جماعتوں میں جمہوریت کو لے کر آئیں. اگر یہ اپنی جماعتوں میں جمہوریت لے آئیں گے, میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس ملک کی سیاسی جماعتوں سے ان خاندانوں کا صفایا ہو جائے گا, ان چودھریوں کا, ان شریفوں کا, ان زرداریوں کا, اب یہ نیا خان کا, ان لوگوں کا صفایا ہو جائے گا.
آپ کو نئی قیادت ملے گی, آپ کے بیچ سے لوگ آئیں گے, اور سیاسی جماعت کا کارکن چوز کرے کہ اس نے کس کو اپنا لیڈر بنانا ہے. اس کے لیے آپ کے پاس جماعت اسلامی کا پیٹرن بڑا زبردست موجود ہے. ایم کیو ایم کا بھی کسی زمانے میں یہ بڑا ان کا تنظیمی ڈھانچہ اچھا تھا, یونین کی سطح پر, سیکٹرز کی سطح پر. اگر وہ بھی رائج ہو, مختلف سیاسی جماعتیں اگر اس سسٹم کو بھی اڈاپٹ کریں, اس میں وہ مسلح والا معاملہ چھوڑ کے باقی جو ان کا تنظیمی ڈھانچہ تھا سیاسی, وہ بڑا شاندار تھا. تو اس سے بھی انسپریشن لی جا سکتی ہے. اور جب یہ خاندانی نظام کا خاتمہ ہوگا, جب حقیقی سیاسی ورکر جگہ سنبھالے گا, تو اسے پتہ ہے کہ ایک سیاسی ورکر کے مسائل کیا ہیں, اور ایک سیاسی ورکر نے کس طرح سے اپنی صورتحال کو جو ہے وہ قابو میں لانا, اور عوام کے حقیقی مسائل کا حل کیا نکالنا ہے. اور وہ عوام کو جواب دے گا, اسے پتا ہوگا بھائی میں عوامی آدمی ہوں, میں نے عوام میں جانا ہے, مجھے جوتے پیاس پڑیں گے, تو مجھے بچ کے چلنا ہے, مجھے کام کرنا ہے. تو آپ لوگوں سے, آپ بڑے دیکھنے والے بڑے اچھے لوگ ہیں, بڑے شعور والے لوگ ہیں, بڑا اس قوم میں شعور آ چکا ہے الحمدللہ. ان خاندانوں سے جان چھڑائیں. ملک و قوم کی ترقی کے لیے یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں بھی جمہوریت ہو. یہ صرف پارلیمنٹ میں آگے جمہوریت نہ کھیلیں, یہ اپنے گھر میں بھی جمہوریت کو رائج کریں. آپ سب کا بہت شکریہ.